سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کے ساتھ ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے کیا جانے والا سلوک دنیا میں کاروبار کرنے والی دیگر پاکستانی شخصیات کے مستقبل پر بھی منفی اثرات مرتب کرے گا۔ شاہد خاقان عباسی ان سٹیک ہولڈرز میں سے ایک تھے جو ابراج گروپ کی ملکیتی کمپنی کراچی الیکٹرک کی شنگھائی الیکٹرک کمپنی کے ہاتھوں مجوزہ فروخت کو گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر ابراج گروپ کو کراچی الیکٹرک کمپنی میں اپنے حصے شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو فروخت کرنے کی اجازت مل جاتی تو عارف نقوی آج قید میں نہیں بلکہ آزاد ہوتے اور ابراج گروپ بھی کبھی دیوالیہ نہ ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ عارف نقوی کو پاکستانی ہونے کی سزا دی گئی جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یاد رہے کہ معروف برطانوی مصنف پروفیسر برائن بریواٹی نے اپنی حالیہ کتاب میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عارف نقوی کا ابراج گروپ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عتاب کا نشانہ بنا، چونکہ وہ چین کی شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ کراچی الیکٹرک کے اپنے ملکیتی شیئرز کی فروخت کا معاہدہ کرنے جا رہے تھے۔ تاہم سازشی عناصر کی وجہ سے وہ کے الیکٹرک میں اپنے 66% حصہ شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کو فروخت کرنے میں ناکام رہے، جن سے ان کو $450 ملین امریکی ڈالرز مل سکتے تھے۔ پروفیسر برائن بریواٹی کی تحقیق کے مطابق یہ ایک ایسا سودا تھا جس کے پاکستان کے لیے کوئی مالی مضمرات نہیں تھے اور یہ سودا پاکستان کے لیے بے حد منافع بخش تھا۔ اس سارے معاملے میں بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو پس پردہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عارف نقوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا اور اس سازش کے پیچھے کون سے لمبے ہاتھ تھے جنہوں نے اربوں ڈالر کے ابراج گروپ کو صرف 4 ماہ کے عرصے میں دیوالیہ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و نفوذ کے بارے میں امریکیوں میں ناراضی پائی جاتی ہے، جس کا اظہار وہ سی پیک معاہدے کے سائن ہونے کے بعد سے مسلسل کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں طاقتور لوگوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وزیر اعظم عمران خان کا دوست ہونے کے باوجود عارف نقوی کے لیے اپنے کراچی الیکٹرک کے 66% حصص ایک چینی کمپنی کو بیچنا ناممکن کیسے بنا دیا گیا؟ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نہ صرف ابراج کے الیکٹرک کے سودے کو ناکام بنایا بلکہ انہیں فراڈ کے الزامات پر قید بھی کروا دیا۔ پروفیسر برائن بریواٹی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عارف نقوی اور ان کا ابراج گروپ امریکی سازش کا نشانہ بنا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی عالمی کاروباری شخصیت اور پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ ابراج گروپ کے بانی اور CEO عارف نقوی کی گرفتاری نے بیرون ملک کاروبار کرنے والے پاکستانی بزنس مینوں کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان کے خلاف یہ کارروائی امریکی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی شکایت پر کی گئی تھی۔ عارف نقوی پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ابراج کے سرمایہ کاروں سے دھوکہ دہی کی ہے۔ تاہم عارف نقوی نے اپنے خلاف الزامات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور انہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف بزنس مین عارف نقوی کا شمار عالمی کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ذہانت اور محنت کے بلبوتے پر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ 1994 میں انہوں نے $50,000 کے ذاتی سرمایے سے دبئی میں قبولہ نامی کمپنی قائم کی اور بعد ازاں 2002 میں دبئی میں ایکویٹی فرم ابراج کی بنیاد رکھی جس کے دفاتر پاکستان سمیت دنیا کے 25 ممالک میں قائم کیے گئے۔ 16 سال کے مختصر عرصے میں ابراج کا شمار دنیا کی بڑی ایکویٹی فرم میں ہونے لگا جس میں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی۔ 2009 میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی نجکاری کے عمل میں ابراج نے $1.4 ارب کی سرمایہ کاری سے کے الیکٹرک کے اکثریتی شیئرز خرید کر انتظامی اختیارات حاصل کیے اور اسے ایک منافع بخش ادارہ بنایا۔ عارف نقوی پاکستان کے سب سے بڑے بزنس اسکول انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی مالی معاونت بھی کرتے رہے، جبکہ کراچی میں امن فاؤنڈیشن کے نام سے فلاحی ادارہ قائم کیا جو لوگوں کو جدید ایمبولینسز کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جدید فنی تعلیم بھی فراہم کر رہا ہے۔ سن 2011 میں حکومت پاکستان نے عارف نقوی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہیں اوسلو بزنس فار پیس ایوارڈ دیا گیا، جبکہ وہ اقوام متحدہ کے بعض بورڈز کے رکن اور انٹرپول فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی رہ چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عارف نقوی کو انٹرپول نے ہی امریکہ کی شکایت پر برطانیہ سے گرفتار کیا اور امریکہ برطانیہ سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عارف نقوی نے سرمایہ کاری کے لیے ایسے ممالک کو اپنا بزنس ماڈل بنایا جنہیں مغربی دنیا میں ایمرجنگ مارکیٹ یا ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عارف نقوی کے بقول ایمرجنگ مارکیٹس کی صحت اور خوراک کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری ان معاشروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مغربی سرمایہ کار ایمرجنگ مارکیٹس کو خطرہ قرار دے کر اور ان ممالک میں سرمایہ کاری نہ کر کے ناانصافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ شاید امریکہ اور یورپ کو مسلمان جس کا تعلق پاکستان سے تھا اس کی یہ حکمت عملی پسند نہ آئی اور یہی ناپسندیدگی ابراج اور اس کے سربراہ کے زوال کا باعث بنی۔ عارف نقوی پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے عالمی بینک اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی $200 ملین کی رقم جو ہیلتھ کیئر منصوبوں کے لیے فراہم کی گئی تھی اسے اس مقصد کے لیے خرچ نہیں کیا۔ مغربی طاقتوں کے اس منفی پروپیگنڈے اور بداعتمادی نے ابراج کی ساکھ کو شدید متاثر کیا۔ اس طرح عارف نقوی کی 16 سالہ سخت محنت اور جدوجہد کے ثمر ابراج جس کی سرمایہ کاری ایک وقت میں $17 ارب تک پہنچ گئی تھی اس کے دیوالیہ ہونے میں صرف 4 مہینوں کا عرصہ لگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عارف نقوی وہ پہلے پاکستانی بزنس مین نہیں ہیں جنہیں مغرب کی نفرت
शहरत का शिकार होकर दिवालिया होना पड़ा। वो याद दिलाते हैं कि मारूफ बैंकर और BCCI के मालिक आगा हसन आबिदी और आरिफ नकवी में एक बात मुश्तरक थी कि दोनों पाकिस्तानी थे और उन्होंने आलमी सतह पर बैंकिंग और सरमायाकारी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कुछ अर्सा पहले तक आरिफ नकवी की कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी की कहानी थी जो अपनी जहानत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया के अरबपतियों में शुमार होने लगे थे और यूरोप और अमेरिका की सरमायाकार कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन गए थे। मगर फिर आगा हसन आबिदी के पाए के आरिफ नकवी को गिरफ्तार करके इन्हें पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के लिए निशान इबरत बना दिया गया। ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा कि आरिफ नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। मगर पाकिस्तान मुखालिफ मगरबी ताकतों का यह पैगाम वाज़ेह है कि अगर किसी पाकिस्तानी ने अपनी हद और कद से बढ़ने और अमरीकी और मगरबी इदारों के लिए ख़तरा बनने की कोशिश की तो उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो आगा हसन आबिदी और आरिफ नकवी के साथ किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।